یہ بہت ساری ناموں کے اندر حماد حسن صاحب وہ تو ایک دو وزارتوں کا ذکر کیا ہے، پراچا صاحب نے وزارت اطلاعات، 2-3 اور بھی وزارتیں ہیں جو بیچ میں جو ہے نا وہ پورے ریلے کے ساتھ آ رہی ہے کہ ان سب میں تبدیلی ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی کوئی نیریٹو نہیں بنا سکا، کوئی کہہ رہا ہے جی کوئی فائنانس نہیں سنبھال سکا. یہ خالی وہی ہیں قیاس سرائیاں ہی ہیں جیسے پراچا صاحب کہہ رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس کو لے کر؟ دیکھیے وزیر اعظم کا یہ ثوابدید تو ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے کر لے تبدیلی وزارتوں میں، لیکن انہوں نے بات کی کہ وہ اچھی وزارت چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کو ان کی وزارت کی اچھائی کہاں نظر آ رہی ہے. محسن نقوی کی بات کی، غالباً کا اشارہ ہوتا ہے. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں سیٹ ہے وہ اپنی وزارت. یہ شہر جہاں ہم بیٹھے ہوئے آدھے مہینے بند ہوتا ہے تو یہ اچھی وزارت ہے. امن و امان کی صورتحال آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیکھیں، وہ صرف صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ فیڈریشن کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. کشمیر کے اندر صورتحال دیکھ لے تو پتہ نہیں کہاں سے ان کو اچھائی اور بہتری نظر آئی. میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھی. بلوچستان کے پی محسن نقوی نے چلانا ہے، بلوچستان کے پی وزارت داخلہ نے نہیں، بارڈر ایسوسیٹڈ جورسڈکشن آ جاتی ہے. تنقید محسن نقوی پہ ہونی ہے، نہیں تنقید محسن نقوی پہ ہونی ہے، اس لیے کیونکہ بلوچستان انہوں نے چلانا ہے، کے پی انہوں نے چلانا ہے. لیکن ویسے if I am not wrong براچا صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ خود صحیح سیٹ ہیں اپنی وزارت کے اندر، تو اس لیے لگتا نہیں ہے کہ وہ آگے پیچھے کہیں جائے. چلیں شکریہ، آپ نے وضاحت کر دی. وہ تو مائنڈ بنا کے آئے، میرا خیال ہے کہ آج محسن نقوی کو رگڑا دینا ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ابھی انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا وہ اپنی وزارت میں سیٹ ہے. تعریف نہیں کی ویسے کارکردگی کی بات نہیں کی. آپ نے سنا نہیں نا، آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مائنڈ بنا کے آ جاتے ہیں، نہ ووٹ مانگتے ہیں، کوئی نہیں ہے، اور اس کو بڑی تگڑی وزارت ملی ہوئی ہے. وہ وزیر داخلہ بھی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، سب کچھ. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا ان کی مہربانی وزیر اعظم بھی ہو سکتے تھے. یہ تو کیا بحث کرنی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ وہ شکر کہنے انہوں نے کچھ اور نہیں مانگا، وہ بھی مل جانا تھا. اچھا ایک یشفین اس طرف آتے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز پہ تنقید کریں، کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہے. یعنی وزیر خارجہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب ہیں، ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ وہ جنیوا میں نہیں تھے، نہیں لے جائے گیا. بھائی وہ مصر میں اس کے برابر ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، وہ جو R5 یا R4 کی بات ہو رہی ہے، ریجنل جو کئی ممالک پاکستان، سعودی عرب، مصر، ترکی اور ایران بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. وہ بھی ایک اہم کریڈٹ ویئر ڈیو. نقوی صاحب نے بڑا کردار ادا کیا اس پورے ڈپلومیٹک ایفرٹ کے اندر. اطلاعات کی بات کریں، دیکھیں وزارت اطلاعات وہ نہیں ہے جو 1970 یا 1980 میں ہوا کرتی. وزارت اطلاعات کو بہت سے چیلنجز اور مشکلات بھی درپیش ہے. اس وقت پرائیویٹ میڈیا بھی میدان میں ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی موجود ہے، سوشل میڈیا بھی موجود ہے، بہت کچھ موجود ہے. بہت سے محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے، سچ بات یہ ہے. لیکن وزارت اطلاعات پھر بھی یعنی اگر زیادہ اچھی نہیں ہے تو زیادہ بری. یہ تو ہمارا تجزیہ ہے نا. میں نے تو آپ سے خبر پوچھی تھی تبدیلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تبدیلی میرے اطلاع کے مطابق جولائی کے اینڈ میں کچھ تبدیلیاں جو ہے تبدیلی آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جائے گا. سائیڈ لائن بھی کیا جائے گا کچھ لوگوں کا. اچھا بلال اظہر کیانی کا نام بھی ہے سائیڈ لائن ہوئے جانے والوں میں، یا جن کو سامنے لایا جا رہا ہے؟ سامنے کس کارکردگی پہ لائے جائے، انہوں نے کون سا تیر مارا ہے. اچھا عمر صاحب، جہاں میں قیاس سرائیوں کی بات کری ہوں، اس کیبنٹ کے اندر شفل کی کوئی آپ کے پاس ہے انفارمیشن یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے گا. ساتھ میں قیاس سرائیوں کے اندر کچھ ہمارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو کچھ خبریں جب رپورٹ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بات جو ہے اس پہ ٹرسٹ کر لیا جائے، جیسے ابھی سینیٹر صاحب کا حوالہ دے رہے تھے پراچا صاحب. تو اسی طرح کے کچھ سرکل کے اندر سے ہمارے جو کچھ دوست ہیں ہماری کمیونٹی کے، وہ آج کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع اور دے کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ فیصلہ کہاں ہوا ہوگا، کیوں ہوا ہوگا، ایسا کیا کیا پی ٹی آئی نے کہ یہ گنجائش آپ سمجھتے ہیں پیدا ہوئی ہوگی؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر کوئی جاب انسیکیور ہے، مطلب جاب استعمال کر رہا ہوں، تو وہ پرائم منسٹر کی ہے. سو پرائم منسٹر ہو جائے یا پرائم منسٹر کی کیبنٹ کے منسٹرز ہو جائے تو وہ کسی بھی وقت پاکستان کے اندر چینج بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. تو میں اس کی ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی فلور کے اوپر شہباز شریف صاحب نے خود بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ماضی کی غلطیاں آپ ٹھیک کریں، ہم بھی ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات بڑی پریکٹیکل ہے، کہنے کو تو یہ بڑا خوبصورت آرگومنٹ ہوگا نا کہ جی میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر یہ اعتراف موجود ہے کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، یا اس بحران سے ہم نہیں نکلے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ آئیں بات کریں، آئیں بیٹھیں.
अदरवाइज जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं, लोग आपकी कारकर्दगी से मुतमईन होते हैं, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं होती। और ऐसी ऑपोजिशन जिससे सलाम लेना भी कहीं नाराजगी का बायस बनता हो, जिनको दीवार में चुनने के बेनिफिट्स ही आपको मिल रहे हो, तो आप भी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। दूसरी तरफ जो आपका ये सवाल है कि तहरीक इंसाफ को कोई और मौका मिलेगा या देखिए, अगर तो इस बुनियाद पे कोई कह रहा है कि उनके दरमियान और किसी खास सेक्टर के जो सोसाइटी है या एक खास जो वो पावर सेक्टर है, उनके दरमियान कोई डील हो जाएगी, नहीं, मुझे ऐसा फिलहाल ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसी वजह नहीं है जब आपको इंटरनेशनली इंडोर्स किया जा रहा हो, वहां पर कोई मसला ना हो तो, और पीटीआई की स्टेट पावर भी दिखाई उस तरह से ना दे रही हो या पॉलिटिकली आपको चैलेंज भी ना कर रहे हो, तो कोई वजह नहीं बनती। हाँ, एक बात जरूर है, एक बुनियाद के ऊपर ये बात मैं समझता हूं, और वो है तारीख का हवाला। पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट बताएं जिसको आपने ऑर्गेनिकली न गिराया हो, अपना टेन्योर पूरा करके गई हो या उसके बगैर गई हो। आपने कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसको ऑर्गेनिकली घर ना भेजा, वो वापस ना आई हो। आप शुरू कर लीजिए जुल्फिकार अली भुट्टो से। भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आपने गिराई, मार्शल लॉ लगाया, फिर उस जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र की बुनियाद के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज दिन तक हुकूमतें ले रही हैं। उस जुल्फिकार अली भुट्टो को भी आपने इसीलिए फांसी का फंदा फैला दिया था, जो बाद में जुडिशियल मर्डर आपकी अदालतों ने खुद कहा। फिर आपने बेनजीर साहिबा की गवर्नमेंट के साथ यही कुछ किया, फिर वो बेनजीर साहिबा वापस आती रही। तो ये नवाज शरीफ साहब थे, इनके साथ भी यही होता रहा। नवाज शरीफ साहब मार्शल लॉ से निकल कर गए, उनकी गवर्नमेंट 2017 में गिरी, और उसे कहा जाता था, जिस तरह आज आपने कहा ना कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, जो हमें सिस्टम के हवाले से बताते हैं, इस तरह सिस्टम खुद कहता था कि देखो नवाज शरीफ अब माजी है, ये सिस्टम का फैसला है कि नवाज शरीफ अब नहीं आएंगे, उनका खानदान नहीं आएगा। लेकिन फिर वही सिस्टम था जिसने नवाज शरीफ को वापस लाया, वही सिस्टम था जिसने रियासती लॉन्चिंग कराई, फिर सब कुछ हुआ। सो हो नहीं सकता कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको आपने गिराया हो, उनका पब्लिक सपोर्ट हो, वोट हो। तो आप बेसिकली कह रहे हैं वही पैटर्न रिपीट हो रहा है कि अगर कोई गुंजाइश पैदा हो रही है पीटीआई के लिए तो नहीं, मैं उस कुछ सियासी सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त भी, मुझे कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। मैं तारीख की बुनियाद के ऊपर ये मेरा, लेकिन वैसे बिफोर आई गो टू बराता साहब, अगेन आपने जो भी बात की ना कि प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट को ये इदराक है कि शायद कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही, वरना कोई वजह नहीं है कि वो बार बार ये दावत दें, तो थोड़ी सी तारीफ ही कर लें। मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शायद कहीं थोड़ी सी मैग्नानिमिटी शो करते हैं जब ये बात करें, तो हो सकता है कि आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट वो कहते हो कि इस डेडलॉक को खत्म कर दें, ये मार्जिन भी दे के देख लेते हैं, ये नहीं देना आपने। जी उमर साहब, आप मेरे से जी आपसे पूछिए, बिकॉज़ आपने कमेंट किया ना आपके। मैं तो मेरे से अगर आप क्रेडिट पूछना चाहते हैं तो मैं तो बिल्कुल भरपूर उनको क्रेडिट देता हूं, और क्रेडिट ये है कि आपने गवर्नमेंट गिराई और आपने कहा ये डिफॉल्ट करा रहे हैं, हम तजर्बाकार हैं, हम आए, और आज सूरत हाल ये है, आपके इत्तेहादी आपको ताने मारते हैं और आप ये कहते हैं कि जाएं जी पंजाब की यूनियन काउंसिल में इलेक्शन करा लें। ये मुस्लिम लीग नून थी जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, आपको डस्का इलेक्शन याद होगा। उस वक्त ऐसे ही पीटीआई और उनका वन पेज उधर चल रहा था और पीटीआई आसमान पे थी। उस वक्त क्या हुआ था, आपने उस तमाम तर रुकावटों के बावजूद डस्का इलेक्शन जीत लिया था। धुंध पड़ी, क्या हुआ, वो जमीनी हकायक है। अच्छा, आज वही मुस्लिम लीग नून है, वो अपनी हुकूमत होते हुए जीबी का इलेक्शन नहीं जीत पा रही। आज वही मुस्लिम लीग नून है जिनको इत्तेहादी ताने देते हैं, भाई आपका पीडीएम का गवर्नमेंट का टेन्योर मिला लें, 2.5 साल अभी मिला लें, आप पंजाब के अंदर लाहौर में बलदियाती इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं।